پہ ظاہر ہوا، آدم کی صورت پہ ظاہر ہوا، اندے میں آپ دی روح پھوکی۔ اگا چلو پھر اندائے انی جائل فی الارض خلیفہ، اس نو میں زمین اتے اپنا نائب بنایا۔ کی بنایا ہے؟ نائب بنایا، خلیفہ بنایا، خلافت عطا فرمائی ہے زمین دے اتے، اس نو اپنا نائب بنایا ہے۔ اور حضرت شیخ اکبر تصوف دے امام، بلکہ امام المتصوفین، صوفیاء دے امام، آپ فرمانے نے کہ خلیفے دی تعریف دے وچ آپ نے فرمایا کہ من شرط الخلیفۃ ان یکون علی صورت المستخلف، خلیفہ ہوندا ہی وہ ہے جن دے وچوں مستخلف نظر آوے، خلافت دے والا نظر آوے، جس دے وچوں وہ خلیفہ ہوتا ہے۔ گل سمجھ آئی؟ آسان لفظاں دے نال میں اگے بھی عرض کردا ہوں کہ بیٹا وہ ہے جس دے وچوں باپ نظر آوے، شاگرد وہ ہے جس دے وچوں استاد نظر آوے، مرید وہ ہے جس دے وچوں پیر نظر آوے، امتی وہ ہے جس دے وچوں رسول کریم دی جھلک نظر آوے، اور بندہ وہ ہے جس دے وچوں مولا نظر آوے۔ فرمایا من شرط الخلیفۃ ان یکون علی صورت المستخلف، خلیفہ وہ ہے جس دے وچوں مستخلف نظر آوے۔ اللہ نے فرمایا اس نو میں زمین اتے اپنا خلیفہ بنایا۔ اور اگلی گل سنو، اگلی گل سنو، پھر فرماندا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ فرمایا کہ پھر میں فرشتیاں نو حکم دیتا کہ اس نو سجدہ کرو، اس نو کی کرو؟ سجدہ کرو۔ فَسَجَدُوا، سارے فرشتیاں اس نو سجدہ کیتا۔ اور اس نو سجدہ کرن والے کون ہیں؟ جیڑے اس نو سجدہ کرن تو پہلے رب نو سجدہ کر دے ہاں۔ رب دی سجدہ عبادت ہے، اور صرف عبادت نہیں، انتہائی عبادت ہے، اس تو اگر عبادت کوئی کہ جس وقت سر متھا زمین دے اوتے رکھ دیتا، انتہائی عاجزی ہے، انتہائی تذلل ہے، انتہائی عبادت ہے، اس تو اگر عبادت کوئی نہیں۔ فرمایا جڑے رب نو سجدہ کر دے ہن انہاں نو حکم ہویا کہ آدم نو سجدہ کرو، میرا سجدہ چھڑ دیو، موقوف کرو، آدم نو سجدہ کرو۔ فسجدوا، سارے فرشتیاں آدم نو سجدہ کیتا، الا ابلیس، انہاں دے وچ ایک ہا ابلیس، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس تکبر کیتا تے کی آکھیو سو انا خیر منہ، میں دے نالوں افضل ہاں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مینوں تو اگ چوں پیدا کیتا ہے، اس نو مٹی چو پیدا کیتا ہے، میرا مادہ تخلیق اس دے مادہ تخلیق نال افضل ہے، میں افضل ہو کے اس نو سجدہ کیوں کرا؟ تینوں سجدہ کرتا ہے، اس نو سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ دا وکان من الکافرین، کافراں چوں ہو گیا۔ کی ہو گیا؟ کافراں چوں۔ ہن سنو، اپنے ہتھاں نال بنایا، خوبصورت ترین بنایا، وچ آپ دی روح پھوکی، زمین اتے نائب بنایا، مسجود ملائکہ، فرشتیاں کنو سجدہ کروایا۔ دسو اچھا کوئی آکھے نا آدم نو سجدہ ہویا تے اساں ہی آدم دی پشت چاسے، اولاد ہمیشہ باپ دی پشت چوندی ہے۔ اس تو ہٹ کے بھی سنو، اللہ اندر لقد کرمنا بنی آدم، میں صرف آدم نو ہی عزت عطا نہیں فرمائی، اولاد آدم نو بھی عزت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر اللہ قرآن پاک فرماندا ہے کہ صرف آدم ہی میرا خلیفہ نہیں، تسے سارے میرے خلیفے ہو۔ اللہ قرآن پاک دے وچ مالک کریم نے فرمایا تسا سارے میرے خلفاء ہو، میرے خلیفے ہو۔ اچھا اتنا کرم، اتنی شانہ تے اتنی عظمتاں دے کے اللہ نے انسان نو اس جہان دے وچ ڈھلیا ہے، ان دے ذمے کام کے لایا اس ان دے کوئی ذمہ داری بھی انہوں دتی ہے، اس کوئی نہ ذمہ داری اس نو اللہ پاک نے ہکو سونپی ہے، کوئی اور ذمہ داری کوئی انہوں ایو ذمہ داری اس نے سونپی ہے کہ تو اس جہان میں جا کے مینوں لبنا، مینوں پہچاننا، میرے تک پہنچنا، جس لئے تو واپس آویں تیرے دامن دے وچ میرے قرب دی خیرات ہوئے، تیرے اکھاں دے وچ میرے دیدار دی جھلک ہوئے، خیرات ہوئے، تیرے دل دی چوکھٹے چ میرا فوٹو لگا ہے بس۔ قرآن پاک وچ مالک کریم نے ارشاد فرمایا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت والے دن نہ مال نفع دیسی
تے نہ اولاد نفع دیسی، سلامتی والا دل نفع دیسی. مال اور اولاد اس نفع نہیں دے بنا، سلامتی والا دل نفع دیسی. تے وہ سلامتی والا دل کیڑا ہے؟ سلامتی والا دل وہ ہے جڑا دنیا دی محبت تو بچ گیا، دنیا دی علائشاں تو بچ گیا، تے اللہ دی محبت وچ مستغرق ہو گیا، بچ گیا. ہاں جی، وہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ہزارہ شعر لکھے. توجہ ہے بیٹھے ہو، شیخ سعدی نے ہزارہ شعر لکھے، دفترہ نے دفتر لکھ چھوڑے. بلکہ ایک بزرگ نو خواب خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو خضر علیہ السلام نے فرمایا مانگ کے منگدا ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور مینوں فن شاعری عطا فرماؤ، مینوں شاعری دا فن عطا فرماؤ. آپ فرماون لگے میرے کول سعدی لے گیا تو کچھ اور مانگ لیا. شعراں دے دفتر آپ نے لکھ دیتے شیخ سعدی نے. پر آخر دے وچ آپ فرماندے نے کہ منہ دل بری دنیا نہ پائیدار، ز سعدی ہمیں یک سخن یاددار. فرمایا کہ اوئے مینوں پڑھن والیا، تینوں کوئی میری گل چیتا رہے یا نہ رہے، پر میری ایک گل نو یاد رکھی، وہ یہ ہے کہ دنیا نال محبت نہ کرے. منہ دل بری دنیا نہ پائیدار، ز سعدی ہمیں یک سخن یاددار. فرمایا سعدی دی ایک گل یاد رکھی کہ دنیا نال محبت نہ کرے، دنیا نال محبت نہ کرے. تو میں عرض پیا کرتا ہاں کہ کتنیاں اس ذات نے سانو شانہ عطا فرمائیاں، بدلے دے وچ ایک ذمہ داری اس نے عطا فرمائی ہے کہ مینوں تو تلاش کرنا ہے، مینوں تو تلاش کرنا ہے. اور ہر بندہ اس ذوق دا مالک نہیں ہوتا. اے ازلی کرم ہے جس دے اتے ہو جاوے تے ان دے دل وچ تمنا پیدا ہوئے کہ میں اس نو لبھاں. حضور سائیں لالا پاک کھریپڑ شریف والے آپ فرماندے ہوندے ہن سادی جئی زبان آئی تے سادے جے لفظ ہن، پر او جویں پیر وارث شاہ صاحب دے مرشد نے فرمایا نا انہاں نو جس لے ہیر لکھ کے لے گئے تے مرشد دے اگوں رکھی تے آپ فرماون لگے بلے ہوئے وارثا تو تا مونج دے رسے وچ موتی پرو دتے. یعنی پنجابی زبان نے جتنے اسرار و معارف کی گفتگو کر دیتی، مونج دے رسے وچ موتی پرو دیتے. آپ دی زبان بھی بڑی سادی آئی. آپ فرماندے ہوندے ہیں حضور سائیں لالا پاک کہ کسے بندے دے دل دے وچ خیال آوے نا کہ میں رب نو ملاں، فرمایا اے تینوں خیال نہیں آیا، اے اونوں خیال آیا ہے، او آندا ہے مینوں ملے، او آندا ہے مینوں ملے. تے تیرے دل وچ موڑ اس خیال پیدا کیتا ہے تے تینوں آندا پیا ہے جے تو مینوں لبے تو میں تینوں لب پوساں. ہائے ہائے مطلوب گھنا کالا ہے لبھیواں واسطے. کوئی آکھے نا کہ میری طلب ہے، ہر ایک نگاہ کو وہ کم رسائی دیتا ہے، جس کو طلب ہو اسی کو دکھائی دیتا ہے. کبھی تو روح کی اس پکار کو سنے کوئی، بدن کا شور تو سب کو سنائی دیتا ہے. اور میرے حضور سائیں جلوہ شریف والے فرماندے تو اے طالب مطلوبہ اندر طلب وصال کراوے یار ملاوے. طالب تے مطلوب دے درمیان طلب ہوندی ہے، جے طلب نہ ہوئے تو موڑ. ساجد تے مسجود دے درمیان سجدہ ہے، عابد معبود دے درمیان عبادت ہے، محب تے محبوب دے درمیان محبت ہے. جیڑی او محبت جیڑی محب نو محبوب تک لے جاندی ہے، طلب طالب نو مطلوب تک لے جاندی ہے، سجدہ ساجد نو مسجود تک لے جاندا ہے. سن فرماندے تو طالب مطلوبہ اندر طلب وصال کراوے یار ملاوے. توجہ کریا تے بن طلبو طالب نو مطلوب نہ نظری آوے رہے علاوے. تے تیسرا مصرع سن فرماندے ایک وقت پھر ایسا آندا ہے طلب دے وچ کہ طالب تھی مطلوب بنے، طالب تھی مطلوب بنے، بت طلب نہ ہرگز بھاوے چھوڑ سدھاوے. غلام محمد طالب نو مطلوب طلب فرماوے تا شو پاوے. فرمایا ایک وقت ایسا آندا ہے کہ طالب تھی مطلوب بنے، وت طلب نہ ہرگز بھاوے. بڑی اچھی گل کیتی ہے سائیں، سمجھو اس کو. طالب تھی مطلوب بنے، وت طلب نہ ہرگز بھاوے. ہے دیکھو نا بھائی، مثال کے طور تے کہ جنگل دے وچ دو دوست جا رہے ہیں، ایک دوے نالوں نکھڑ گئے تے ایک دوے نو لبدے ودے سد مار دے ودے، او فلانا او فلانے نال سد ماردا ہے.
اور اتنے تک ساتھ ماری رکھتا جس وقت تک وہ مل نہ پوے، جس ویلے مل پوے مڑ بھی ساتھ مریندا ہے۔ وقت طلب نہ ہرگز بھاوے، ہے جی میرے حضور غوثیت باب رضی اللہ تعالی عنہ ولیاں دے شہنشاہ، ولیاں دے آقا تے مخدوم، آپ فرماندے نے جب بندے کو قرب الہی نصیب ہو جاتا ہے، جب بندہ ذات الہی سے واصل ہو جاتا ہے تو پھر عبادت اس کے لیے شرک بن جاتی ہے۔ گل سمجھا ہے، غور کریا، میں دی تشریح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ حضرت میاں میر لاہوری رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ میں عرش اتے ہونا، اذان سن کے فرش اتیا نماز پڑھتا۔ ان کی کیا تشریح ہے؟ فرمایا کہ میں ذات حق نال واصل ہونا، اتھے عبادت حرام ہے، پر میں محمدی بھی ہوں، میں محمدی بھی ہوں۔ جس نے اذان ہوتی ہے میں الوہیت چ نکل کے بشریت چاہ کے نماز پڑھنا، میں عرش اتے ہونا یا ہی اذان سننا، میں فرش اتے آ کے نماز پڑھنا، میں اس ذات نال واصل ہونا۔ ہاں جی محمدی ہونے دے ناطے، ہاں جی میرے سائی فرماندے نے حضور سائی غلام محمد قادری پیر جلوانوی، میں قربان جاواں، آپ ارشاد فرماندے نے مرد میدان محبت ہے جو فرزاں نہ رہے، خم کے خم پی جائے لیکن شان شاہ نہ رہے، ہو بظاہر میں شرح باطن میں حضرت عشق ہو، مرد وہ ہے جو بہر دو حال یکساں نہ رہے۔ شریعت بھی کامل ہوئے، طریقت بھی کامل ہوئے، ہاں جی ظاہر اس کا شریعت پابند ہوئے، باطن اس کا طریقت اتے خرسند ہوئے، شریعت محمدیہ بھی اس نو ہر دل عزیز ہوئے تے طریقت محمدیہ بھی اس نو اس دا اوڑنا بچھوڑنا ہوئے۔ تو فرمایا کہ طالب تھی مطلوب وجہ، ہے جی اللہ اکبر۔ حضرت باجد بستامی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماندے نے میں 30 سال اس خیال چ رہا، توجہ ہے، میں 30 سال اس خیال چ رہا کہ میں طالب ہاں، وہ مطلوب ہے، تے 30 سالوں تو بعد جس لئے میں ان کا قرب نصیب ہویا میں یہ پتہ لگا کہ وہ طالب ہے، میں مطلوب ہاں۔ جی ایک دن میں سائیاں دی خدمت بیٹھا جلوانے شریف، اپنے شیخ طریقت دی خدمت حضور سائیں محمد انوار حسین قادری پیر جلوانوی رحمت اللہ علیہ آپ دی خدمت اقدس بیٹھا، یہ موضوع چھڑیا پیا ہوئے تے بھئی باجد بستامی نے فرمایا ہے کہ جس لئے قرب نصیب ہویا تو میں نے یہ پتہ لگا کہ او طالب تے میں مطلوب۔ اتھے سائیاں قرآن پاک دیاں 2-3 آیتاں پڑھیاں کٹھیاں ایک یاری سائیں فرماون لگے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن توجہ کرسو تاکہ گل سمجھ آوے، الرحمن رحمان نے اگو کی ہے جی علم القرآن، قرآن سکھایا، قرآن سکھایا، اگو کی ہے خلق الانسان، انسان بنایا۔ ترتیب تو غور کریا ہے، رحمان نے قرآن سکھایا، انسان بنایا، اگو کیے وَعَلَّمَهُ الْبَيَانُ، پھر قرآن دا بیان سکھایا۔ ترتیب تو بڑھ غور کرو، رحمان نے اگو کیے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان بنایا، علمہ البیان، بیان بعد سکھایا۔ فرمایا کہ رحمان نے قرآن سکھایا، انسان بنایا، اللہ نے چاہا تو انسان بنایا، اللہ نے چاہا تو انسان بنایا۔ ایک یا رسائی فرماون لگے تو جنوں رب چاہے وہ مطلوب ہویا کہ نہ ہویا۔ اور پھر سنو اندائے قرآن پہلے سکھایا ہے، انسان نو بعد بڑھایا ہے۔ ترتیب تے غور کر قرآن پاک کی، علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، قرآن دا بیان بعد سکھایا،
قرآن دا علم پہلے عطا فرمایا، انسان نو بعد بنایا۔ ہاں جی، اللہ نے سانو چاہیا ہے تو بنایا ہے، بولو تو صحیح، تے جے کرو نہ چاہوے تو نہ بناوے، فرمایا جس نو رب چاہے وہ رب دا مطلوب ہویا کہ نہ ہویا، رب دا مطلوب ہویا کہ نہ ہویا۔ اور اے اس دا کرم ہے، ہاں جی، اس دا کرم ہے کہ جس نو وہ اپنی راہ وکھاوے نا، کوئی نہ کوئی پھر سبب بنا دیتا ہے۔ میرے والد محترم قبلہ ساڈے کو پیو دادے پیر کوئی نہیں آن پائے، تے نہ سائیاں دی زبان وچ کدی سنیا کہ میں پیر ہاں، کیوں نذیر ہاں؟ سائیاں کدی فرمایا کہ میں پیر ہاں؟ کدی نہیں فرمایا۔ سائیں کوئی پوچھ مرید آوے نا سائیاں دی خدمت تے کوئی بندے پوچھ لوے نا اے کون ہیں جناب جڑے تواڈے کولوں سائیں فرماندے اے میرے دوست ہیں تے خدا دی خاطر آندے جاندے، نہ کدی مریداں نو مرید فرمایا نے بھئی یہ میرے مرید ہیں، تے نہ آپ نو کدی پیر فرمایا۔ تو میں عرض کیا کرنا، ساڈے جڑے ابا و اجداد ہیں زمیندارا کردے ہیں، مٹی پٹدے ہیں، فصلاں واندے ہیں، روٹی کھاندے ہیں۔ ہاں اے ہائی کرم اللہ دی ذات پاک دا کہ 7 نسلاں تو حافظ قرآن بابے ہوری فرماندے ہیں، ساڈیاں 7 نسلاں فرماندے ہیں کوئی ایسا بندہ نہیں گزریا جڑا حافظ قرآن نہ۔ تو حفظ کیتا ہویا نے 9 سال دی عمر آئی تے حافظ ہو گئے، پھر سردی دی رات ہوئے ہو دی تے وہ پھو گڑدے ہیں، پانی لائی وتے ہیں فصل نو، وہ داندا والے پھو گڑن پائے تا پانی لا کے مڑ دھواں بھی بنا رکھ دے اگ سیکن واسطے، وہ دھوئیں دے اوتے اگ سیک دے بابے ہوری وہ دھوئیں دے نال ہی سو گئے مٹی دے اوتے۔ دادے ہوری آئے پیچھے پھیرا مارن واسطے، میں ویکھا وا میرا پتر پانی لائی ودا، اگاں آتے ویندے تا بابے ہوری ستے پے دھوئیں دے، سبحان اللہ۔ اتھائیں کھڑوتے ہیں، دادے ہوراں نے دعا منگی، اللہ سائیاں اے حافظ قرآن بھی ہے، انہوں آپ دی راہ وکھا، ہائے اس نو آپ دی راہ۔ اور مینوں بابے ہوراں کو زندگی 1000 دفعہ فرمایا پتر تیرے دادے دی وہ دعا قبول ہوئی ہے، تیرے دادے دی۔ میں اکثر آکھدا ہوندا اوے ماں باپ تو ود کے بڑا مرشد ہے ہی کوئی نہ، انہاں دی دعا ہوسی تے کوئی کامل مرشد ملسی۔ گل سمجھ آئی؟ انہاں دی دعا نہ ہوئی نا تو پھر کوئی ناقص لبسی، پھر کوئی جعلی لبسی، کوئی 2 نمبر لب جاسی۔ فرمایا انہاں دی دعا شامل، فرماندے ہیں او پترا تیرے دادے دی وہ دعا قبول ہوسی۔ چند روز گزرے آپ فرماویں کہ میں خواب وچ سائیں کتب پاک دی زیارت حضور سائیں محل شریف والے تے سائیاں مینوں فرمایا کہ اگر تینوں خدا دے ملن دا شوق ہے تے فتح پور شریف ون، اتھے میرے خلیفے ہیں شیر محمد انہاں دا نام ہے تے ون کے انہاں دا مرید ہو جا۔ تو بابے ہوری پھر پوچھ دے دس دے بھی کتھے فتح پور شریف ہے تے سائیاں پاکاں دا نام پوچھ دے دس دے، اتھے پہنچے فتح پور شریف۔ اے پیدل سفر ہوندے ہیں، بیٹھے ہو کوئی نہ، اور تو اپنے کول کیمپور تے ہی نہیں گیا جاندا، اے حالت ہو گئی ہے کیمپور تے ہی نہیں گیا، ایتھوں کم از کم 250-300 کلومیٹر، 250 کلومیٹر پکا ہے۔ پوچھ دے دس دے پیدل اتھے پہنچے سائیاں دی خدمت تے اتھے بہاول پور دا لانگری ہوندا، کی نام دس دیاں سائیں ہوندا، فتح محمد کے اس طرح دا کوئی نام سائیں دس دیاں کی سائیاں دا وہ لانگری ہا فتح پور شریف تے ہا بہاول پور دا، ان دے نال الیک سلیک ہوئی، دعا سلام ہویا، حال حوال کھلیا تے اس پھر مہربانی کیتی بابے ہوراں نوں سائیاں دی خدمت وچ لے گیا۔ سائیں خیر نال سردی دا موسم ہوئے، دھوپ سیک دے بیٹھے ہوئے تے آکھیو سائیں بہاول پور آیا ہے تے جناب دا مرید ہو بنایا، سائیاں کرم نوازی فرمائی، مرید کر لیا۔ بابے ہوری فرماندے نے میں 6 مہینے مسلسل پھر اٹھائی لیا سائیاں دی خدمت وچ، 6 مہینے ہو۔ پیر خانہ ہی اصل وطن ہوتا ہے۔ میرے حضور سائیں غلام محمد قادری پیر جلوانوی میں قربان جاواں، آپ دا اصل وطن پیر محل شریف ہے، سندینی والی شریف،